बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अजीब कहानी हुई। खबर देने वाले खुद खबर बन गए, इसलिए कि हर तरफ इश्तिहारात थे। इश्तिहार भी ऐसे कि खबर की सूरत में। अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान के सभी छोटे बड़े अखबारात में ऐसी कैंपेन हुई मरीम नवाज साहिबा की कि आज तक नहीं देखी गई। हाफ पेज की शायद शहबाज शरीफ साहब भी कर चुके थे, लेकिन पूरे का पूरा अखबार इस तरह से छापना कि जैसे ये सब खबर है। आपको भी नजर आ रहा होगा, अखबार का इसी तरह से लेआउट होता है कि खबर है, ये सारी खबर है। नहीं जनाब, ये खबर नहीं है। असल में पूरे का पूरा सफा मरीम नवाज साहिबा के लिए इश्तिहार है, और ऐसे लगता है कि पूरे का पूरा अखबार कैसा होगा, कौन सी खबर कहां पर होगी, वो सब बनाकर भेजा गया। और 1 2 3 4 5 जितने अखबारात हैं, उन्होंने अपना फ्रंट पेज इसी तरह से बेच डाला। अब ये फेक न्यूज कहें क्या कहें कि इश्तिहार को इस तरह की शक्ल देना जैसे वो कोई खबर है, कि पूरे फ्रंट पेज पर, जो कि सबसे महंगा पेज होता है अखबार का इश्तिहार के लिए, उस पर इस अंदाज से इश्तिहार देना कि वो लोगों को खबर लगे कि इश्तिहार नहीं है, ये तो खबरें हैं। मरीम नवाज साहब ने ये कर डाला, मरीम नवाज ने ये कर डाला, ये कर डाला, ये कर डाला, ये कर डाला। ये अपनी तरफ से 1 साल की कैंपेन चला रही हैं, और शायद दुनिया में इसकी और कोई मिसाल ना मिले। हर सतह पर बैनर्स, प्लेकार्ड्स वो अलग से थे, लेकिन अब अखबार के इश्तिहारात भी आप देखिए किस तरह के आने लग गए हैं। ये लम्हा फिक्रिया है, इसके बाद क्या अखबार में आएगा, क्या रह जाएगा, इस पर शदीद तनकीद हो रही है। यानी करोड़ों रुपया लगाकर उल्टा अब बदनामी कमाई गई है, बजाय इसके कि इश्तिहार से कोई नेककामी होती या ये कि जी बड़े काम किए। नहीं, हाईलाइट कुछ और चीजें हो रही हैं। वैसे ही कहा जा रहा है जी अखबार अब इतने लोग पढ़ते नहीं, और जो पढ़ेंगे या देखेंगे वो और मुतनफर होंगे कि ये क्या तरीका है, हमारे पैसों का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है, जाती तशरीफ पर हो रहा है, पैसे लगाए जा रहे हैं। 90% लोग अखबार पढ़ते नहीं, और इतना पैसा पानी की तरह बहाकर, टैक्स का पैसा, गरीब का पैसा, वो सेठों को खरीदा जा रहा है कि मीडिया में आपके लिए सिर्फ अच्छी खबरें लगे, वो आपके साथ रहें। कि इतने इश्तिहार ये बनाते हैं, लगाते हैं, रिकॉर्ड बना देते हैं। फिर जाहिर है कि इमरान खान कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स को पसंद आएगा या उनके मालिकान को पसंद आएगा। भाई जो इश्तिहार इस दौर में मिलेंगे, क्योंकि होता यह है कि अवाम में मकबूल नहीं है, और सरकार का पैसा है वो फिर इस तरह से बांटा जाता है कि अवाम में पजीराई है नहीं, तो इस तरह से हम अवामी तौर पर मकबूलियत हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 90 की दिहाई नहीं है, ये पुराने अंदाज आप नहीं चल सकते। ये सोशल डिजिटल मीडिया का दौर है। ये पैसा लगाने की बजाय अगर ये किया जाता कि ये पैसा काम में लगाते, तो कोई एक जेन्युइन पोस्ट आ जाती, कोई जेन्युइन टिकटॉक बना के बता देता कि देखें ये काम किया है मरियम ने, कोई इश्तिहार नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोगों के सामने आ जाता और वो लोगों में ज्यादा पजीरा हासिल करता। बजाय इसके कि आप ये दिखाएंगे हमने ये कर दिया, ये कर दिया, कर दिया, और कोई एक वीडियो, कोई एक तस्वीर आएगी कि देखिए इश्तिहार ये लगा हुआ है, और नीचे जनाब गंदगी देखें, बैनर्स लगे हुए हैं जी, साफ सुथरा पंजाब, और नीचे गंदगी दिखा रहे हैं लोग उसी बैनर के नीचे। तो वो सारा करोड़ों अरबों रुपया पानी की तरह बह जाता है। जिस तरह वो आपने देखा ग्रीन लेन बनाई थी, वो बारिश में बह गई। अब इस पर क्या लोग कह रहे हैं, देखिए जो खबर को समझने वाले, खबरें देने वाले लोग हैं, वो क्या राय दे रहे हैं इस सारे मामले पर। साफी जुबैर अली खान, अखबारात में इश्तिहारात के जरिए नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म करार देने वाली जमात की कुल कारकर्दगी यही है कि मसनूई वज़ीर आला ने 1 साल में मीडिया मालिकान पर अपने खजाने के मुंह खोल दिए हैं। अवाम के टैक्सों से सेठों का पेट भरकर मसनूई कारकर्दगी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। अच्छा, और सुनिए, ये जमात इस्लामी के अमीर कहते हैं नईमुर रहमान, ये अखबारात हैं या हुकूमतनामे, खबरों की तर्ज पर इश्तिहारात बदतरीन सहाफती बददयानती है। ये अमल कौम की टैक्सों के पैसों पर हुकूमती पार्टियों की अयाशी और फेक न्यूज का खुला कारोबार है। हुकूमत के इन अक्लमंदों और सरपरस्तों को कोई बताए कि ये इक़दामात अवाम की नजरों में इन्हें मजीद गिरा रहे हैं। अंदाजा लगाइए, ये अब सियासी तौर पर सियासतदान भी इनसे तंग है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, ये अब अली बिन गंडापुर के भाई लिखते हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 25 सेक्टर्स में 25 बड़ी कामयाबियां, कोई ड्रामा या टिकटॉक नहीं बल्कि हकायक, अदाद-ओ-शुमार, नाकाबिल तर्दीद डाटा मुकाबला। हुकूमत पंजाब 1990 की दिहाई का पुराना शरीफ फार्मूला, कारकर्दगी सिफर, लेकिन टैक्स दहिंदगान के पैसों से अदा किए जाने वाले इश्तिहारात और जाली वज़ीर आला की जाली कारकर्दगी की झूठी तारीफ, अहमकों की जन्नत में रहने वाले टिकटॉक शहजादी, ये 1990 नहीं 2025 है। चलें, ये तो सियासतदान है, ये तो एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे और इस तरह की चीजें लिखेंगे। मगर साफ़ी क्या कहते हैं? नहीं जी, शाकिर महमूद अवान, ये वो साफ़ी हैं जो इस वक्त प्रेस क्लब में मुंतखब भी हुए, और वैसे बेचारे वो साफ़ी हैं जो लापता भी हुए। सहाफ़त बराए फ़रोख्त, सहाफ़त का जनाजा, लें जी, ये अखबारात में मरियम के इश्तिहारात, ये जनाजा करार दिया जा रहा है सहाफ़त का, कि आप अब खबरें बेच रहे हैं। ये हो गया ना, यानी इश्तिहार लगाकर पता तो लग रहा हो लोगों को वाज़ेह तौर पर कि इश्तिहार है, नहीं, उसको खबर की सूरत लगा देना, ये कितनी डिसऑनेस्टी है। इन अखबारात के न्यूज़ एडिटर्स की सोच में कितनी यकसानियत है, लफ्ज़ तक एक जैसे हैं। वाह, बिशारत राजा ये भी साफ़ी हैं, लिख रहे हैं कि किस तरह से लग रहा है कि अखबार सबने सेम ही छाप दिया। इन इश्तिहारात पर खर्च होने वाला पैसा किसके अकाउंट से अदा किया जाता है? कमर मेकन साफ़ी पूछ रहे हैं।
اور یقیناً یہ ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ عوام کے ٹیکس سے پیسہ جاتا ہے اور ٹیکس اور اکٹھا کرنا ہے تاکہ اس طرح کے اشتہارات اور جائیں۔ اسی 90 کی دہائی سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے، وہی چونچلے، وہی فضول حرکتیں، مڈل کلاس یا گاڑی بائک میں پیٹرول، گھر کا راشن، بجلی کا بل، بچوں کی فیس دے تو ساری کارکردگی سامنے آ جاتی ہے۔ اخبارات پر پہلے بھی پکوڑے رکھ کر کھائے جاتے ہیں، اب بھی وہی ردی۔ احمد بڑائچ صحافی لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح اخبارات سے نظر نہیں آنی کارکردگی، جب وہ بیچارے اسکول میں فیس، پیٹرول، کھانے پینے کی اشیاء پر پیسے خرچ کرتے ہیں اور ان کا گھر مشکل سے چل رہا ہوتا ہے تو وہ ساری کارکردگی کے پول کھل جاتے ہیں۔ رضوان غلزئی، عوام مزید ٹیکس دیں تاکہ ان کے پیسے سے میڈیا مالکان کو اربوں روپے کے اشتہارات دے کر سب اچھا دکھایا جائے کہ جی یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں۔ اخبارات کی حد تک آپ کو واقعی ایسا نظر آئے گا کہ ایسی کارکردگی تو تاریخ میں کبھی رہی نہیں۔ اگر آپ اخبارات تک جائیں گے اور اشتہارات تک جائیں گے تو ان کا آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، سمینہ پاشا صحافی لکھتی ہیں، لفظ گونگے ہو گئے، تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے۔ لیں جی، اور خبر کسی نے کیا دینی تھی۔ صحافی حسین احمد چودھری لکھتے ہیں، پورے صفحے پر آج کی خبریں نہیں بلکہ پورے ایک سال کی کارکردگی پر مبنی اشتہار ہے، یہ خبریں نہیں ہیں، یہ اشتہار ہے، تو لہٰذا مشتری ہوشیار باش ہوتا ہے نا کہ یہ نہ سمجھیے گا یہ خبریں ہیں، اصل میں یہ اشتہار ہے۔ ایک اور صحافی ذوالقرنین اقبال، کروڑوں روپے کے ان خبر نما اشتہارات کا مقصد صرف بچے کچے اخباری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنا ہی لگتا ہے، کیونکہ اخبار پڑھتا ہی کون ہے جو ان اشتہار نما خبروں کو دیکھ کر خوش ہوگا، ماں سوائے چھپانے اور چھپوانے والوں کے۔ لیں جی، اور پرانی خبریں بھی قیمتی، یہ 25 فروری 2025، اور یہ تمام اخبارات کے نام لکھ کر لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ جی ہے گیلپ پاکستان کے 2022 کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 90% لوگ اب اخبار نہیں پڑھتے۔ سہیل رشید یہ صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی۔ مطیع اللہ جان، یہ میڈیا مالکان اور ایڈیٹر صاحبان کی غیرت کا بھی جنازہ ہے۔ اوف، صحافت برائے فروغ، صحافت کا جنازہ، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ غیرت کا بھی جنازہ ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں، عمر جٹ لکھتے ہیں، آج کے اخبارات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ دن اب دور نہیں جب یہ صحافت کے بیوپاری اس طرح صدائیں بھی لگائیں گے کہ لال لال، تو تربوز بیچنے والے جس طرح منڈی میں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح اخبارات کے مالکان بھی کہیں گے جی ہمیں خبر دو، ہمیں خبر دو۔ اور چودھری فواد حسین لکھتے ہیں، سرکاری پیسہ اجاڑنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ ختم ہے کہ یہ صحافیوں کو اس طرح بلا کر دعوت دے دو، اخبارات میں اشتہار دے دو، یہ سارا کچھ ان کو بہت زیادہ آتا ہے کرنا۔ صرف سلسلہ یہاں تک نہیں رکا جی، اشتہار بھی بنائے گئے ہیں اور اشتہار لگائے بھی گئے ہیں، ویڈیو اشتہار بھی آ گئے ہیں جی، ایڈورٹیزمنٹس۔ اس پر یہ بھی ریاض الحق صاحب سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں آج کے اشتہار میں مریم نواز کا نام 32 مرتبہ آیا ہے، 32 مرتبہ۔ یہ ایک اخبار کے پیج پر 32 مرتبہ، اور ہر اخبار کے پیج پر سوچیے کیا ہوگا۔ ویسے یہ 132 مرتبہ بھی آ جائے تب بھی تسلی نہیں ہونی کہ میڈم آپ اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو 32 مرتبہ صرف آیا ہے، اگلی دفعہ 132 مرتبہ آنا چاہیے، یہ شاید باتیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے اشتہار اب بنائے گئے ہیں کرکٹ کے بارے میں، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ اور اب ٹی وی اشتہارات یا یہ ویڈیو اشتہارات پر آ جائیے۔ یہ دیکھیے، پھر مریم آئی اور سارا کھیل ہی بدل دیا۔ اب یہ پتہ نہیں کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اس طرح کا اشتہار بنائیں، کرکٹ پر مبنی بنائیں۔ اس پر اب صحافی پارس جہانزیب کہتی ہیں، مریم نواز نے عمران خان کا توڑ کرنے کے لیے وہ میدان چنا جس میں وہ خود ٹیوشن دیتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بغیر ٹیوشن کے مریم سے ہی چھکے لگوا دیے، لیکن سیانے کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جس طرح کا یہ اشتہار بنایا، ذرا آپ دیکھ لیجئے اور برداشت کیجئے۔ اچھا، اب جناب کہ ہمیں یہ میچ جیتنا ہوگا، بڑا مسئلہ ہے، یہ اشتہار بنایا ہوا ہے، اور دیکھیے پھر نمبر 1 دکھائیے جی مریم۔ اب آپ کو کیا ضرورت تھی کرکٹ کا اشتہار بنانے کی؟ سوچ ہی غلط ہے۔ بنیادی غلطی یہ میرے خیال ہوتی ہے کہ مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، یہ لوگ، یہ شریف خاندان کس چیز سے خوش ہو جائے گا؟ ان کی اتنی خوشامد کرو یہ خوش ہوگا۔ آپ نے لوگوں کو متاثر نہیں کرنا اشتہار سے کہ لوگ اس سے متاثر ہو، نہیں، یہ خاندان متاثر ہو جائے۔ 32 دفعہ نام آ گیا، مریم کی ہر جگہ تصویر ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ کس چیز سے متاثر ہوں گے؟ آپ اشتہار بناتے ہوئے، میں کوئی مارکیٹنگ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن کم از کم آپ کرکٹ کی دنیا میں تو اس طرح نہ جاتے کہ جو مریم نے کبھی کھیلا نہیں، کچھ نہیں، اس میں ان کو دکھا کر اور پھر اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ جو ورلڈ کپ جیت چکا ہے، جس کا کام ہی کرکٹ رہا ہے، جس نے 2 دہائیوں سے زیادہ کرکٹ کھیلی، کامیاب ترین کپتان رہا، ورلڈ کپ جیتا ہوا، وہ پھر دنیا کا سب سے بڑا ایکسپرٹ مانا جاتا رہا، سیاست میں تو آ گیا مگر اس کے باوجود سب سے مہنگا
آپ سمجھے کمنٹری کے لیے ایکسپرٹ کے طور پر وہ کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، ایک دور تھا تو میں کہیں جب میچ کو بڑا ورلڈ کپ ہو رہا ہے کہیں جا کر کبھی ایک آدھ دفعہ کمنٹری کر دی، سب سے مہنگا اس کو سمجھ آتا تھا کوئی آرٹیکل لکھنے کے لیے. تو آپ اب اس کے میدان میں جا کر اس طرح سے کرنا چاہ رہی ہیں، کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا؟ اور آپ دیکھیں وہ لے جی کیپٹن بھی ان کو بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کہ جی عمران خان کپتان کہتے ہیں نا، مریم صاحب آپ کا اشارہ جی کپتان کا، اور آپ نمبر 1 یہ جی اسکپر آ گئے جی مریم. لے جی اور وہ سینچری بھی دکھا رہے ہیں بھائی. وہ اب یہ دیکھیے، واہ جی واہ، یہ ایک چھکا لگایا باؤنڈری سے باہر. وہ دیکھیں جی اب اپنی طرف سے یہ دیکھیں کہ جی اوہو کسان کے لیے کام کر دیا، فلاں کے لیے کام کر دیا، اور اگلا چھکا، یہ چھکے پر چھکے لگا رہی ہیں جی مریم نواز صاحبہ. یہ دیکھیں آپ، تو اپنی طرف سے بڑا کمال کانسیپٹ دیکھیں، اسٹیڈیم دکھائیں گے اور یہ ہو رہا ہے، ہر جگہ گیند جا رہی ہے، مریم صاحبہ اس کو پھینک رہی ہیں، نہ کچھ سر نہ کوئی پاؤں، کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ بنیاد ہی انہوں نے غلط ڈالی، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے مذاق بنے گا. تو اس سے تسلی نہیں تو پھر اخبارات، تو ہر جگہ یہی دکھایا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی، یہ پورا اشتہار آپ دیکھ لیجئے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ پھر وہ یہ مریم نواز کا 1 سال اور حکومت پنجاب. اب یہ حکومت پنجاب کا مطلب ہے کہ سارا پیسہ اس اشتہار کے بنانے میں، اس کو چلانے میں، وہ ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ بڑا واضح ہے. تو یہ اس طرح سے ٹیکس کے پیسے کا، آپ کے پیسے کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ حال ہے. تو پھر وہ بات آ جاتی ہے، پھر وہ تحریک انصاف والے کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی ایک تو یہ پڑھ لکھے نہیں ہے، اور یہ پھر اس پر کوشش بھی نہیں کرتے. تو یہ حال ہے. اور بعد میں پھر میڈیا کی بات کی جاتی ہے، جب لوگوں سے جا کر پوچھیں تو پھر یہ جواب آتا ہے. مریم نواز کے کاموں سے مطمئن ہیں آپ؟ 1 سال میں جو انہوں نے کیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ جو 1 سال میں انہوں نے کیا ہے؟ نہیں. گھر کے بجٹ تھے ہمارے، جو معاملات ہیں وہ تب خراب کر دیے ہیں. تو کہتی میں قوم کی ماں ہوں. ہاں، وہ ماں نہیں، وہ اپنی ماں بن جائے، بڑی بات ہے. مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ نہیں. مطمئن ہے نہیں. جناب اعلیٰ، آپ مطمئن ہیں مریم نواز کی کارکردگی؟ مریم نواز کی کارکردگی سے ہاں کہ مطمئن ہے. حد نگاہ بینر ہی بینر ہے میڈم کے، کوئی کونا بچا ہی نہیں ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ کچھ بچا تو مجھے کوئی کونا بچ گیا ان کے بینر کے بغیر میڈم کے. تو آپ بتائیے. یہ لوگ آپ دیکھ لو کہتے کارکردگی اتنے مطمئن، کوئی کونا ہی نہیں بچا ان کی کارکردگی سے، ہر جگہ بینر ہی بینر ہے. مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ نہیں مطمئن. آپ سب مطمئن ہیں مریم نواز کی کارکردگی؟ بالکل نہیں. سر آپ مطمئن ہیں مریم نواز کی کارکردگی سے؟ نہیں. آپ مطمئن ہیں بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ مطمئن ہیں بھائی؟ نہیں. آپ مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں. آپ سب مطمئن ہیں؟ جتنے لوگ ایک جگہ کھڑے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو اشتہارات کا پھر کیا فائدہ ہے کروڑوں اربوں روپیہ لگانے کا؟ آپ مطمئن ہیں؟ نہیں. آپ مطمئن ہیں؟ جی نہیں. آپ مطمئن ہیں؟ نہیں. آپ مطمئن ہیں؟ نہیں. آپ مطمئن ہیں؟ آپ مطمئن ہیں؟ آپ مطمئن ہیں؟ آپ مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں. اس نے کیا کیا؟ وہ کہتی ہے ماں قوم کی میں نے بڑے کام کیے. قوم کی ماں ہے، وہ بیڑا گھر کر دیا لاہور کا، اور قوم کی ماں ہے. کوئی شخص نہیں ہے جو کوئی لفظ اچھا بولتا. بالکل بھی نہیں مطمئن. ایک پہ کیا ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. جب یہ ٹی وی کے آ گیا تو میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں. یہ جناب اشتہارات کے بعد جب 1 سال کے لیے 1 سال کی کارکردگی جاننے کے لیے لوگوں کے پاس جائیں تو ان کے تاثرات یہ ہوتے ہیں. اللہ حافظ.